کرتا ہے۔ منافقین کی جو علامات ہیں وہ اس بندے میں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں جس میں کہ وہ وعدہ خلافی کرے گا، جھوٹ بولے گا اور امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ منافقین کی علامات ہر اس شخص میں پیدا ہو جائیں گی جو میوزک سنے گا۔ تو یہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے کچھ معروضات عرض کر دی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مختصر وقت میں چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 22 تاریخ کو ہے، تو اس کے حوالے سے چند معروضات۔ میرا موضوع تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ عموماً جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، لیکن ان کی سیرت کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زندگی کیسی تھی۔ عموماً یہ باتیں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، لیکن بطور برکت میں 2-3 احادیث مبارکہ آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم ان کی زندگی کے متعلق چند باتیں وہ دیکھیں گے جو عام طور پر بیان نہیں ہوتی۔ فضائل بیان ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی ہستی کی پرسنل زندگی دیکھتے ہیں تو اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی محنت سے زندگی گزار کر گئے۔ تو ابتدا میں چند فضائل جو کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے بارے میں بیان فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے جن میں سے مختلف لوگوں کو بلایا جائے گا۔ باب الصلاۃ والے کو، نماز والے کو نماز والے دروازے سے، اور روزہ دار کو باب الریان روزہ والے سے، کسی کو حج والے سے، مختلف عبادت کرنے والوں کو مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا ان کی شان بڑھانے کے لیے، ان کی عزت، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے کہ اس دروازے سے آپ آ جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کا کوئی ایسا بھی امتی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر وہ تو ہی ہے، جب تو آئے گا تو جنت کے 8 دروازوں سے تجھے بلایا جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کے قریب تھی اور آپ فرماتی ہیں، میں نے رات کو آسمانوں کی طرف دیکھا تو بہت سارے تارے مجھے نظر آئے، تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سیدہ عائشہ، عمر ابن خطاب کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میرا چہرہ تھوڑا سا بجھ گیا، چونکہ میں نے دل میں یہ سوچا ہوا تھا کہ حضور میرے والد گرامی کا نام لیں گے۔ تو حضور نے میری طرف دیکھا کہ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو گئی؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے والد گرامی کا نام لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں پوچھتی ہو تو سن لو، عمر کی نیکیاں تمام ستاروں کے برابر ہیں۔ اگر عمر کی ساری نیکیاں جمع ہو جائیں تو تیرے باپ کی ایک رات والی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، یعنی تیرے باپ کی نیکیوں کا یہ حال ہے۔ اس لیے جناب سیدنا عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح کوئی ایک عمل ایسا کر لوں کہ جس میں میں ابو بکر کے برابر ہو جاؤں، لیکن جب بھی میں کوشش کرتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت والے دن میدان حشر میں میرا اللہ ہی اس کا احسان برابر فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل انسان تھے اور ہر وقت رونے والے انسان تھے، اور رب ذوالجلال سے بے حد ڈرنے والے انسان تھے، خوف خدا میں رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہوا۔ جب حضور علیہ السلام نے اس کی کچھ دن پہلے خبر دی کہ رب ذوالجلال نے اپنے ایک خاص بندے کو یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور اگر وہ چاہے تو رب ذوالجلال سے ملاقات کرے، تو اس بندے نے رب ذوالجلال سے ملاقات کرنے کو پسند فرما لیا ہے۔ تو صحابہ کرام بقیہ نہ سمجھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے سیدنا ابو بکر صدیق آپ روتے کیوں ہیں؟ اس میں تو کوئی ایسی بات حضور نے بیان نہیں کی، کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے انہیں اختیار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور کسی اور کے متعلق نہیں بیان فرما رہے، بلکہ اس میں اپنی جدائی کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے، لیکن چونکہ ان کے عشق کا ایک خاص تار جڑا ہوا تھا حضور علیہ السلام سے، تو وہ فوراً رونے لگ گئے، اور صحابہ نے کہا کہ اس بوڑھے شخص کو دیکھو کیا ہو گیا، حضور کیا بیان فرما رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ واقعی حضور علیہ السلام اپنے وصال کی خبر دے رہے تھے۔ جب آپ کا وصال باکمال ہو گیا تو چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج ہم تھوڑی سی محبت کرتے ہیں اور مدینہ شریف چلے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پہ ایک قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ جو اہل دل ہیں وہاں سے آنے کا دل نہیں چاہتا، بندہ تڑپتا ہے اور نہ جانے پھر میں آ پاؤں گا یا نہیں۔ انسان تو انسان، وہاں فرشتے بھی اگر آتے ہیں تو 70,000 صبح 70,000 شام، تو روتے ہوئے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ایک بار آ گیا اب قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو ایسے پاک دربار میں اس وقت حال یہ ہے کہ بندہ باہر سے گنبد خضرا کو دیکھ کر آئے تو روتا ہوا آتا ہے۔ تو جنہوں نے عین جمال مصطفیٰ دیکھا ہو اور ہر وقت حضور کے ساتھ رہے ہوں، اچانک حضور علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور ان کے دل غم سے ڈوب گئے۔ آج کسی کے بہت عزیز کا اگر وصال ہو جائے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ واقعی میرے عزیز کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام کی ایک ایسی اٹیچمنٹ تھی حضور علیہ السلام سے کہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، ان کے محبوب بھی ہیں، حسینوں کے حسین بھی ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، جب جی چاہتا ہے دیدار کرتے ہیں۔ تو اچانک جب انہیں خبر ملی کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال با کمال ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ دوڑے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسی خبر ہے، کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے؟ تو صحابہ سخت اس وقت غم کے حال میں کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطاب دیا کہ خبردار اگر کسی نے ایسی بات کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال با کمال نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہ کرے۔ حالانکہ ظاہری پردہ تو حضور کا ہو چکا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر غم کی حالت یہ تھی کہ میں گھٹنوں کے بل کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، اور میرا وجود اتنا بھاری مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے گھٹنے اٹھا نہیں پا رہے تھے، تو میں گرا اور گھٹنوں کے بل میں بیٹھ گیا اور رو رہا تھا، اور مجھے شدت غم اتنی تڑپا رہی تھی، اور مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے ہیں۔ تو میں خطاب کر رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب خطاب فرماتے جا رہے ہیں
لوگ جمع ہو رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ اس خبر کے بارے میں بتائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اتنی دیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. آپ قریب آئے اور آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بن خطاب مسلسل خطاب کرتے رہے اور نہیں بیٹھے. حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ فرمایا عمر بیٹھ جائیے. تو حضرت عمر دوسری مرتبہ میں بھی نہیں بیٹھے تو تیسری مرتبہ آپ نے ان کو پکڑا اور فرمایا کہ ذرا ٹھہرو اور میری بات سنو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے پڑھا اما بعد خطبہ دینے کے بعد کہ تم میں سے جو شخص حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، حضور کی جو عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ حضور علیہ السلام تو وصال فرما گئے ہیں، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. تم میں سے کوئی حضور کی تو عبادت نہیں کرتا تھا، عبادت تو ہم اللہ کی کرتے تھے، حضور تو اللہ کے رسول ہیں. اب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت سنی، حالانکہ پہلے پڑھ چکا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے جس موقع پر یہ آیت پڑھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے ہو چکی تھی. پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس امت کو کیسے سنبھالا جو اس غم میں ڈوبی ہوئی تھی کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال با کمال ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور مرتد ہو جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دیتا ہے. جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی کہ اگر پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا ہے تو اللہ تو زندہ ہے، تو ہم تو اس کی عبادت کرتے تھے. تو ظاہری وصال با کمال کے بعد اس وقت صحابہ کو جو سنبھالا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے. تمام صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت غم میں مبتلا تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی ظاہری آیات طیبہ میں روتے رہتے تھے اور خاموش رہتے تھے، جیسی حضور علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا آپ نے بولنا شروع کیا، خطاب کیا اور امت کو سنبھالنا شروع کیا. گویا حضور علیہ السلام آپ کی تربیت فرما کر چلے گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ ہمیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے گویا انہوں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی ہے، حالانکہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، حضور ان کو سنا چکے تھے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کمال تھا کہ آپ نے اس وقت جب کچھ لوگوں کے مرتد ہونے کا خطرہ تھا، جو دوسرے باہر کے نئے نئے لوگ اسلام لا رہے تھے اور لوگوں کو کچھ لوگ گمراہ کرنا چاہتے تھے، تو جناب ابو بکر نے اس آیت کو پڑھ کر ان کو سنبھالا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی دور میں ہر وقت روتے رہتے تھے، اور جب سے حضور علیہ السلام کا کلمہ آپ نے پڑھا تو حضور سے اجازت مانگی کہ میں قرآن پاک کی تلاوت صحن حرم میں کروں گا، تو لوگوں نے مارا اور آپ کو زخمی کر دیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اگر تم چاہو تو مکہ چھوڑ دو، یہ مکے والے تمہارے دشمن ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو ابن دغنہ نامی ایک مکے کا رہائشی ہے، اس نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی امان دیتا ہوں، تم جیسا شریف آدمی اور اتنا معتبر تاجر، سچا تاجر مکہ چھوڑ دے تو یہ اہل مکہ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں ضمانت دیتا ہوں
तुम सिर्फ एक काम करो कि सहने हरम में इबादत ना किया करो, बल्कि मेरा जो घर है उसके अंदर इबादत करो। इस शर्त पर कुरैश के सरदारों ने उसकी अमान को मान लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उसके घर में रहते और उसकी चार दीवारी में नमाज पढ़ते। आपने वहाँ एक जा नमाज बनाई और कुरान की तिलावत करते। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत करते तो जो भी सुनता सुनने पे मजबूर हो जाता, करीब आ जाता और रोता रहता। मक्के के काफिरों की औरतें और बच्चे जिस दीवार के अंदर सहन में हज़रत अबू बकर कुरान पढ़ रहे होते आकर घेर लेते और रोते रहते। तो उन्होंने दोबारा शिकायत की कि अबू बकर सिद्दीक इतने दर्द से अल्लाह का कलाम पढ़ता है, हमें ख़तरा है कि हमारी औरतें दीन न बदल लें। तो इब्ने दुगन्ना ने आकर माजरत की कि मैं आपकी अब मज़ीद अमानत बर्दाश्त ना कर पाऊंगा, मैं अपनी अमान वापस लेना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं पहले कौन सा तेरी अमान पर भरोसा करता था, मैं तो तब भी अपने रब पर भरोसा करता था, मैं तो अपने अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। अगर तू नहीं देना चाहता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात भर रब ज़ुल जलाल के कलाम की तिलावत करने वाले थे। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पानी पेश किया गया। हिलियतुल औलिया में लिखा है, आपने जब वो पानी पिया, ये मैं आज हज़रत अबू बकर का खौफ खुदा बयान कर रहा हूँ। फजीलत तो हम सारे सुनते रहते हैं, लेकिन इन बातों को सुनिए ताकि हमारे दिल में खौफ खुदा पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो। हज़रत अबू बकर ने जब भी खुतबा दिया दो बातों का दिया, फरमाया अल्लाह से उम्मीद भी रखो और खौफ भी रखो। सब कुछ उम्मीद पर मत छोड़ दो कि बात जी अल्लाह मालिक है, फरमाया खौफ खुदा भी रखो। डरते इतना थे कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पानी पिलाया गया। आपने पानी का प्याला मट्टी का ऐसे लिया तो उसको देखा तो रोने लगे और इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि आसपास पूरी मजलिस सहाबा की मौजूद थी, सारे रो पड़े और इतना रोए कि पूरी मजलिस में रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। तो सहाबा इकराम ने आपस में मशवरा किया कि अबू बकर सिद्दीक रोए क्यों, इसकी वजह कैसे पता चलेगी? वो तब पता चलेगी जब हम सब खामोश हो जाएंगे। हमारी वजह से अब अबू बकर सिद्दीक भी रो जा रहे हैं। तो रोना बढ़ गया तो सहाबा थोड़ा देर खामोश हुए। जब सहाबा खामोश हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत संभल गई, तो आप रोते रोते खामोश हो गए। तो हज़रत अबू बकर को जब थोड़ा सा सुकून हुआ तो सहाबाई कराम ने, दोस्तों ने पूछा, आपको किस बात ने रुलाया है? हज़रत अबू बकर इरशाद फरमाते, मुझे एक बात याद आ गई अपने प्यारे महबूब की। जोर से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। कहते हैं मुझे हुजूर की एक बात याद आ गई। हाथ में पानी का प्याला है और कहते हैं मुझे हुजूर की एक बात याद आ गई जिसने मुझे रुला दिया। कहते हैं मैं एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ था और मैंने देखा कि हुजूर बैठे हैं और किसी को कह रहे हैं परे हट जा, परे हट जा, इधर से हटाते हैं, इधर से हटाते हैं। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप किस चीज़ को अपने से दूर कर रहे हैं, किस चीज़ को हटा रहे हैं, मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, ये दुनिया थी, दुनिया, दुनिया की लज्जत, दुनिया की चाहत, ये दुनिया की लज्जत थी, दुनिया थी जो मेरे सामने बन सवर के तैयार होके आना चाह रही थी कि मैं उसे ले लूं, पर मैंने उसको कहा कि मुझसे दूर हट जा। तो दुनिया मुझसे दूर हट गई और कहने लगी, दूर तो हट गई पर दुनिया जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मुझे खतरा है मेरी उम्मत दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, शिरक नहीं करेगी पर दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में आ जाएगी जिसकी वजह से ये मौत से डरने लगेगी। तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने उसे हटा दिया तो उसने मुझे कहा, अल्लाह की कसम, आपने तो मुझसे अपनी जान को महफूज कर लिया, आप तो मुझसे बच गए, लेकिन आपके बाद आने वाले मुझसे नहीं बच पाएंगे।
حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اسی سے مجھ سے علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ غار میں تھے اور اپنا امامہ اتار کر اس کے ٹکڑے کر کر کے غار کو صاف کر رہے تھے اور سوراخ بند کر رہے تھے، تو صبح جب ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری چادر کہاں ہے، تمہارا امامہ کہاں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو وہ سارا پھاڑ کر آپ کی خدمت میں غاروں کے سوراخ بند کرنے میں لگا دیا، تو میرے پاس اب کپڑا نہیں بچا۔ حضور نے وہاں دعا کی، اے اللہ ابو بکر کے اس عمل کو قبول فرما اور اس کے بدلے جنت میں جس جگہ تو نے میرا مقام بنایا ہے ابو بکر کو بھی اسی جگہ میرا ساتھی بنا دیا جائے۔ تو یہ اگلے دن جن کو حضور نے یہ دعا دی ہوئی ہو کہ یا اللہ کہ جو تو نے اپنے محبوب کا مقام بنایا ہے ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دیا جائے، ابو بکر کو وہاں میرے ساتھ رکھا جائے جیسے تو نے مزار میں اور غار میں ساتھ رکھا ہے۔ اتنی بڑی دعا لینے کے بعد بھی ہر وقت ڈرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں مجھ پر دنیا غالب نہ آ جائے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کا ایک غلام تھا، آپ کو سخت بھوک لگی تھی، اس نے ایک مرتبہ کھانا لا کر دیا، آپ نے بھوک کی وجہ سے ایک نوالا کھایا۔ غلام نے کہا کہ آج آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں یہ کھانا کہاں سے لایا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے بتا۔ تو اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، منتر پڑا کرتا تھا، تو ایک بندے کو میں نے منتر پڑھا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا، تو اس نے کہا تھا میں تمہیں کچھ دوں گا۔ آج اس کی شادی تھی ان کے گھر میں، تو اس نے وہاں کا کھانا مجھے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً منہ میں انگلی ڈالنا شروع کی اور اس کو نکالنے کی کوشش کی، تکلیف ہو رہی تھی لیکن پیٹ چونکہ پورا خالی تھا، کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ تو آپ نے جب تکلیف محسوس کی تو کسی دوست نے کہا کہ آپ پانی پیجئے اور پانی کے ذریعے یہ جو کھانا معدے میں بیٹھ گیا نکل آئے گا۔ پانی بہت سارا پیا اور اس کو نکالنے میں شدید تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ اپنی جان کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہو کہ جو کھانا بیٹھ چکا ہے اس کو آپ رہنے دو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کھانے کو ایک لقمے کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اپنے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر وہ جسم جس نے حرام سے پرورش پائی جہنم اس کے لیے زیادہ مستحق ہے۔ تو میں نہیں چاہتا، مجھے خوف ہوا کہ میرے جسم کا کوئی ایک ذرہ بھی کسی حرام کے مال سے پرورش پا جائے اور اس کو دوزخ میں ڈالنا پڑے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تقوی کتنا ضروری ہے اور اللہ کا خوف کتنا ضروری ہے۔ ایک لقمہ بھی اگر مال حرام سے شک والا چلا جائے تو صحابہ کرام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک اس کو نکال نہ لے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچا اور اس کو کھینچ رہے تھے، دبا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب قریب سے گزرے، آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر اپنی جان پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے، کیا ہوا تجھے، اس زبان کو آپ کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر مجھے اس زبان نے ہلاک کر دیا ہے، مجھ سے ایسی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، مجھے خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ تو وہ اتنا ڈرتے تھے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، حضور سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے درمیان تھے، کسی کہنے والے نے کہا کہ اپنے صاحب کی خبر لو، صحن حرم میں حضور علیہ السلام کو قریش کے لوگ ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے، حضور علیہ السلام پر تشدد فرما رہے تھے۔ جناب ابو بکر اچانک ہم سے دوڑے، تو وہاں جب گئے تو ان کو جا کر کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو مار رہے ہو جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اس سچے مالک کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں۔ لوگوں نے حضور کو چھوڑا، ابو بکر صدیق کو پیٹنا شروع کیا، اتنا مارا کہ جب حضرت ابو بکر کے سر پر ہاتھ لگتا تھا تو ان کے بال ہاتھ میں آ جاتے تھے۔
لیکن ابو بکر صدیق کی زبان پر اس وقت یہ جملے جاری تھے، تبارکت یا ذل جلال والاکرام، تبارکت یا ذل جلال والاکرام، اے ذل جلال والاکرام تیری ذات بڑی برکت والی ہے، تیری ذات بڑی برکت والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی وہ احسانات ہیں۔ حضور نے فرمایا جب اہل مکہ میری توہین کرنا چاہتے تھے تو ابو بکر میری تعظیم کرتا تھا، جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے ابو بکر مجھے سچا کہتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص عشق تھا۔ محبت ماں باپ سے سارے کرتے ہیں، لیکن کوئی کسی بچے کا ایک خاص لگاؤ ہو جاتا ہے۔ ہمارے سرائکی کا ایک شاعر ہے، دلچسپ اس کا تکیہ کلام ہے، اس نے کہا تھا جب حضور معراج شریف پر تشریف لے گئے تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب آپ یہیں ٹھہر جائیے، چھوڑو دنیا کو، اب آ گئے ہو تو بس یہیں رہ جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میں رک تو جاؤں پر سب صبر کر جائیں گے، ابو بکر صبر نہیں کر پائے گا، وہ روئے گا۔ دلچسپ صدیق نہ سہ سکسی ایک رات کے نوں بھئی رات اتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو صدیق اکبر ہے نا مولا، وہ رو رو کے مر جائے گا، وہ میرے بغیر رہتا نہیں ہے۔ ان کا ایک خاص تعلق تھا، حضور اگر چندہ مانگ رہے ہیں تو ابو بکر سارا ہی لے کر آ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑو اور پھر صدقہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چندے کا سوال کیا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو اس کو چھپا کے حضور کو ایسے دے دیا، اور دینے کے بعد ایک جملہ کہا جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی قبول فرمائیں، اور میرے پاس جو اور آئے گا وہ بھی اللہ کے لیے وہ بھی دے دوں گا، یہ بھی قبول فرمائیں، اور میرے پاس جو اور ہے میں وہ بھی دے دوں گا۔ تھوڑی دیر میں جناب عمر وہ بھی تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر نے چھپا کے دیا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے ظاہری طور پر دیا، اور جملہ کیا فرمایا یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیں، اور یہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اللہ کے پاس میرے لیے اس کا بدلہ ضرور ہوگا۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں یہ بھی لے لو، اور آئے گا وہ بھی دوں گا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ لے لیں، اس کے بدلے اللہ کے پاس میرا بدلہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر تم نے بغیر تانت کے اپنی کمان کو چلہ چڑھانے کی کوشش کی ہے، تم دونوں کے صدقوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تمہارے جملوں میں فرق ہے۔ کہ ابو بکر صدیق کو بدلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے حضور یہ بھی اللہ کا دیا جو اس نے ہے۔ اس میں یہ بات نہیں کہ عمر بن خطاب کے عشق میں کوئی کمی تھی، لیکن مقام حضور علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ابو بکر کی دل کے اندر کوئی ایک خاص بات ایسی تھی جو رب ذوالجلال نے انہیں ایک خاصا عطا فرما دیا تھا۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرماتے تھے جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت زید ابن ارقم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دن صدقہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو میں نے عرض کی اس بار تو ابو بکر صدیق کو میں پیچھے چھوڑوں گا ہی چھوڑوں گا، کیونکہ میں ابو بکر صدیق کے گھر کے حالات جانتا تھا کہ ان کے پاس ظاہری مال نہیں تھا، اور مجھے اپنا بھی پتا تھا کہ میرے پاس اس دفعہ ٹھیک ٹھاک مال ہے۔ تو میں نے جلدی سے اپنے مال کے 2 حصے کیے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال حاضر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑایا ہوں جتنا آپ کے لیے لایا ہوں۔ کہتے ہیں میں دل میں خوش تھا کہ آج وہ دن ہے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے اس معاملے میں پہلے نمبر پر آؤں گا۔ کہتے تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر ایک گٹھڑی لے کر آ رہے ہیں، اور حضور کے سامنے لا کر رکھی،
تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ گھر میں صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، باقی سب لے آیا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت میں نے کہا میں کبھی بھی آپ سے کسی چیز میں سبقت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام ایک خاص ایسا عطا فرمایا تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باری آ جائے سوچتے نہیں تھے، جو حضور کہہ دیتے تھے ابو بکر وہ کر گزرتا تھا۔ اتنا شوق الہی تھا، ہر وقت حضور کی یاد میں اتنا روتے تھے۔ ام المؤمنین سید عائشہ کہتی ہیں کہ ادھر حضور کو دیکھ کر آتے اور ادھر گھر میں بھی آ کر صرف ہر وقت آپ حضور کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے کسی نے پوچھا ابو بکر تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ایک دن میں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تو ایک نیا سوٹ میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کو دیکھا تو میں اس کو دیکھ ہی رہی تھی، اس کا بناؤ سنگھار۔ اتنی دیر میں میرے بابا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، تو میں نے جیسے یوں دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ یہ جس وقت تو اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی اللہ نے اس وقت تجھ سے توجہ ہٹا لی ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں پر جو نظر کرم فرماتا ہے تو توجہ کرتا ہے، یہ جو تو نے اپنے کپڑوں کو دیکھا ہے نا، تو میں نے عرض کی کہ کس وجہ سے؟ کہا جب بندہ کسی چیز کی بھی محبت دل میں اللہ کے علاوہ لے آئے تو اللہ بندے سے نظر پھیر لیتا ہے۔ اتنا تقوی اور پرہیزگاری تھا۔ کہتی ہے صرف میں نے کپڑوں کو دیکھا تھا تو میرے والد نے فرمایا کہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں نے چادر پہنی جو خوبصورت تھی اور میں اس چادر کو دیکھ رہی تھی تو اتنی دیر میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ تو نے نئی چادر پہنی ہے، تجھے پتہ ہے کہ جب تو نے اس چادر کی خوبصورتی میں دل لگایا اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے نظر ہٹا لی اس لیے کہ تیری دل میں ایک چادر کی محبت آ گئی، کپڑے کی محبت آ گئی۔ اگر ہم سوچیں اپنے گریبان میں جھانکے، ہم تو ہر وقت کپڑوں کے دل دادا ہیں اور کپڑوں کے بناؤ سنگار کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری تیاری اور ہمارے کپڑے، ہماری میچنگ اگر دیکھی جائے اور اس روایت کو سامنے رکھا جائے، حضرت امام حسن بصری جو خلیفہ ہیں حضرت مولا علی کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں صحابہ کے بارے میں بتائیں، آپ نے تو زیارت کی ہے، سنو انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر صحابہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کیسے تھے، کیسے چلتے تھے، تقویٰ کیا تھا۔ کہا میں صرف اتنا بتا دوں میں نے صحابہ کو دیکھا ہے، اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے نا وہ کہتے یہ کافر ہے، تم تو مسلمان بنے پھرتے ہو۔ یہ مولا علی کا خلیفہ ہے، اتنا قریبی زمانے والا کہہ رہا ہے کہ بعد میں دیندار لوگ اتنی تیزی سے تبدیل ہو گئے، کہتے ہیں اگر تم ان کی بات کرتے ہو جتنے وہ متقی تھے نا، وہ اگر تمہیں دیکھ لینا وہ کہیں یہ سارے کافر ہو گئے، وہ تو اتنی سی بھی دین میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اپنی بھلے گردن چلی جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے، یہ امام حسن بصری حضرت مولا کائنات کے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں کافر کہتے، اور سنو اگر تم انہیں دیکھ لیتے، اگر تمہیں آج کوئی صحابی نظر آتا تم کہتے یہ دیوانہ ہے، یہ اس کی شاید عقل سلامت نہیں رہی۔ یعنی اتنا حضور کی اتباع، اتنا حضور کا عشق کہ صحابہ نے حضرت عمر کو دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے زبردستی اتار رہے ہیں، یہاں پھنس رہے ہیں اور آنسو نکل رہے ہیں، ایک لقمہ اندر پہنچانے میں حضرت عمر بن خطاب کا پوری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہو؟ کہا میں تکلیف کیوں نہ دوں، میں نے اپنے آقا کو اسی طرح کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ان کا عشق تھا کہ جو حضور نے کر دیا سو بس وہی کرنا ہے، اپنی طرف سے ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کرنا، جو حضور نے کر دیا سو وہ کرنا ہے۔ تو ام عائشہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس حال میں نہیں دیکھ رہا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اسی وقت
اس چادر کو اتارا، دوسری چادر پہنی اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا تو فرمایا ممکن ہے تیرا یہ عمل تیرے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے کہ اب اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تجھ پر نظر کرم فرما دے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ، جن کے دل میں تصور بھی نہیں کہ دنیا کا خیال آیا ہوگا، ہمارے لیے یہ تربیت ہے کہ صرف بناؤ سنگار کو اپنے دل میں جگہ مت دو، بلکہ اپنے رب ذوالجلال کی محبت کو دل میں جگہ دو۔ رب ذوالجلال کیا پسند کرتا ہے، اس کی پسند پر غور ہونا چاہیے، اپنے بناؤ سنگار پر غور نہیں ہونا چاہیے۔ جو بناؤ سنگار اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا بننے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ آخر میں وقت کم ہے، ایک خطبہ سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کیسے کیا کرتے تھے، توجہ ہے جناب کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کے راوی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر کو ایک مرتبہ دیکھا، لوگوں کو خطبہ آپ نے دیا اور فرمائے لوگوں اللہ سے حیا کیا کرو، اللہ سے حیا کیا کرو، شرم کیا کرو، اور مجھے نہیں دیکھتے کہ میں کبھی بھی گیا ہوں استنجا کے لیے تو میں، حالانکہ اجازت تھی کہ کہیں بھی دور چلے جائیں اور وہاں جا کر بیٹھ کر آپ استنجا کر لیں، لیکن ابو بکر صدیق کی عادت تھی اکیلے بھی جا کر ایک چادر لے کے اپنے آپ کو ڈھانپ کے، حالانکہ واش روم کا سسٹم اس وقت نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں اللہ سے شرم اور حیا کرتے ہوئے اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا کرتا ہوں۔ آپ جب بیمار ہوئے اور آپ کے وصال کا وقت چل رہا تھا تو بیماری کی حالت میں لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے لیے کوئی اچھا طبیب بلا لیں، آپ نے فرمایا مجھے طبیب نے چیک کر لیا ہے۔ میں چیک کر لیا ہے تو کیا اس نے بتایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا انی فعال لما یرید، اس نے کہا جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، یعنی آپ نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے دیکھ لیا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ ابو بکر صدیق تیرا اب وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں جب میں آپ کے پاس اس وقت گیا جب آپ کی وصال کا وقت قریب آ چکا تھا، توجہ ہے، یہ میں آپ کو وہ باتیں سنا رہا ہوں جو عموماً حضرت ابو بکر صدیق سے ریلیٹڈ سنائی نہیں جاتی، آپ کو اندر کی باتیں، فضائل تو ہم سب سنتے رہتے ہیں لیکن یہ باتیں سنیں جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں عیادت کے لیے گیا، حضرت ابو بکر صدیق بیمار تھے، آخری وقت تھا، تو میں جب ان کے پاس گیا ان کو اللہ کا کتنا خوف تھا، اس وقت بھی کیا فرمایا حضرت ابو بکر نے، میں نے جب خیریت پوچھی سلام کیا، سلام کے بعد جواب دیا اور فرمایا میں نے دنیا کو دیکھا کہ وہ پوری طرح اب لوگوں پر متوجہ ہو چکی ہے لیکن ابھی پوری طرح نہیں آئی ہے، ان قریب وہ آ جائے گی، اب یہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں ہمارے متعلق۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابھی پوری آئی نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان قریب اے عبد الرحمن بن عوف تم ریشم کے پردے بناؤ گے، یعنی لوگ اپنے گھروں میں ریشم کے کپڑے، پردے، خوبصورتی، یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا ایک پیالہ اور ایک مشک جس میں پانی ہوتا تھا اور جس میں کھانا کھایا جاتا تھا، اس کے علاوہ فالتو چیزوں کو فالتو سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ریشم کے پردے بناؤ گے، نرم گول تکیے بناؤ گے، اون کے تکیے اور بستروں کو تم برا سمجھو گے، اون یعنی جانوروں کی کھالوں کی چیزوں کو تم برا سمجھو گے، ریشم تم زیادہ استعمال کرو گے اور تمہیں اون کی چیزیں ایسے ناپسند ہوں گی جیسے کانٹے۔ اللہ کی قسم تم میں سے کسی کی ناحق گردن مار دی جائے میرے نزدیک یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ دنیا کی ایسی چیزوں سے محبت کرتا پھرے۔ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں گردن بھلے کٹ جائے لیکن کبھی دنیا کی محبت میں مت جانا۔ ایک اور خطبہ سنا دوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو خطبہ ارشاد فرمایا، ایک آپ نے وصیت کی حضرت عمر بن خطاب کو لیکن جلدی سے آپ یہ دو خطبے سماعت فرما لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے ہمیں خطبہ دیا، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تم کو تاکید کرتا ہوں کہ تم اس کی ہمیشہ حمد و ثنا بیان کرو جس کا وہ اہل ہے، خدا سے امید بھی رکھو اور ڈرتے بھی رہو، اور خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ رو کر سوال کرو، جب بھی دعا مانگو رونے کی کوشش کرو، رو کر سوال کرو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام
اور ان کے اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا اور ہمیں امید و خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا اے اللہ کے بندو جان لو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بدلے تمہاری جانوں کو گروی رکھ لیا ہے، اس پر تم سے بھاری عہد و پیمان بھی لیے، تم سے تھوڑی سی فانی زندگی اللہ نے لی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا یہ 50-60 سال زندگی مجھے دے دو اور باقی رہنے والی ہمیشہ کی زندگی اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہے، یہ تمہارے بیچ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، تم جب تک اس میں سے نور لیتے رہو گے اس کا نور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس بات کی تصدیق کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، تاریکی کے دن کے لیے اس سے نور بصیرت حاصل کرو۔ اللہ نے تم کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تم پر کرامن کاتبین کو نگران مقرر فرمایا ہے، جو تم کرتے ہو وہ ان کے علم میں ہے۔ بندگان خدا جان لو تم ایک خاص وقت کے لیے اپنا شام اور صبح کر رہے ہو، جس کا علم تم سے مخفی رکھا گیا ہے کہ تمہاری موت کب آئے گی۔ اگر تم سے ہو سکے تو تمہاری عمر اس حال میں پوری ہو کہ تم اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، تو ایسا ضرور کرو، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا تم موت آنے سے قبل بڑھ چڑھ کر نیکی کرتے رہو، کہیں برے اعمال پر تمہارا انجام بدنام نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے داؤ پر لگا دی جبکہ اپنی ذات کو بھول گئے۔ میں تم کو روکتا ہوں کہ تم ان کے مثل نہ بن جانا۔ خبردار خبردار، نجات نجات موت تمہارے تعاقب میں ہے جو تیزی سے آن دپوچے گی، اور ان قریب تم دیکھو گے کہ جو تمہارے سامنے محل بناتے تھے وہ آج کہاں ہیں، جو تمہارے سامنے اپنے ساتھ حفاظت کے لیے لوگ رکھتے تھے وہ آج کہاں ہیں۔ تو لوگوں کی طرف اس طرح آپ ان کو متوجہ کرتے تھے کہ اپنی نوافل کی کثرت بڑھا لو، کیونکہ جب تمہاری روح نکل گئی تو پھر کوئی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ آخر میں حضرت عمر بن خطاب کو بلایا جب آپ کی روح نکلنے کا بالکل وقت آ گیا، کیونکہ آگے خلیفہ بنانا تھا حضرت عمر بن خطاب کو، تو وقت بالکل آخر میں حضرت عمر بن خطاب کو بلا کر وصیت کی اور فرمایا اے عمر میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور فرمایا اے عمر اللہ سے ڈر، جان لے اللہ کا کوئی حکم جو دن میں ادا کرنا ہے اگر وہ تو نے رات کو ادا کیا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ حضرت عمر کو فرما رہے ہیں کہ جو فرض اللہ تعالیٰ کا دن میں مقرر ہے اسے دن میں کر، اور جو رات میں مقرر ہے اس کو رات میں کر۔ دن کا عمل رات میں قبول نہیں فرمائے گا، اور رات کا عمل اللہ تعالیٰ دن میں قبول نہیں فرمائے گا، اور پروردگار کسی نفل کو قبول نہ فرمائے گا جب تک فرض ادا نہ کر لیا جائے۔ یعنی بہت سارے لوگ نفلوں پہ زور ہے، نفلی عبادت جو لازم نہیں ہے، اور فرائض کو ان کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا عمر یاد رکھنا اگر تیرے فرض چھوٹ گئے تو نفل اللہ قبول نہیں کرے گا، اور نامہ اعمال ان لوگوں کا بھاری ہوگا جنہوں نے دنیا میں حق کی اتباع کر کے آخرت میں نیکیوں کا پلہ جھکا لیا، اور میزان ان پر غالب آ گیا، اور قیامت کے دن ان لوگوں کا نامہ اعمال ہلکا رہ جائے گا جنہوں نے دنیا کے اندر باطل کی اتباع کر کے آخرت میں اپنا نامہ اعمال ہلکا کر دیا، اور میزان میں وہ ہلکے رہ گئے۔ اور کل جس میزان میں حق رکھا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ بھاری ہو جائے، اور کل جس میزان میں باطل رکھا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ ہلکا رہ جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر ان کے اچھے اعمال کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی برائیوں کا ذکر جہنم کے ساتھ کیا ہے۔ تو میں جب برائیوں کا ذکر سنتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں داخل نہ کر دے، اور جب میں اہل دوزخ کو دیکھتا ہوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور رحمت کی امید کرتا ہوں۔ بندہ کو خدا سے امید اور ڈر دونوں رکھنے چاہیے، بے جا امیدیں باندھنے سے اعتراض کرو اور اس کی رحمت سے مایوس بھی ہرگز نہ ہو۔ سو اگر تو نے میری ان باتوں کو یاد رکھا تو موت سے زیادہ کوئی چیز تجھے اچھی نہ لگے گی، اور اگر تو نے میری وصیتوں کو ضائع کر دیا تو تجھے موت سے زیادہ کوئی چیز بری نہیں لگے گی، حالانکہ موت سے تو چھٹکارا کوئی بھی شخص پا نہیں سکتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا آخری خطبہ تھا جو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کو دیا۔ فرمایا جب دنیا تمہارے دلوں میں آ جائے گی پھر تم موت سے ڈرو گے، تمہیں موت ایک بھیانک چیز نظر آئے گی کہ قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا، لیکن اگر تم نے تقوی اور پرہیزگاری کو رکھا تو تمہیں ہمیشہ انتظار رہے گا کہ کب وہ لمحہ آئے گا اور ہماری جان نکلے گی، قبر میں جائیں گے اور
رب ذوالجلال سے ملاقات فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔